میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو تساں دل والے موبائل ادھر کرو دل والے حدیث شریف میں سنانے لگا ہوں آپ ذرا حاضر رہ کر سنیں سرکار مرکز ہیں بس اس کو بھولنا نہیں تھوڑا قیمہ ہو جائے اس گل نہیں بھولنا اے داتا صاحب واسطے بھی دنیا نہیں بنائی گئی تساں بالکل پرلے درجے دے گمراہ ہو جانا جدو تساں اے بھی نظریہ قائم کیتا کہ غوث پاک واسطے دنیا بنائی گئی ہے غوث پاک اور داتا صاحب اور کل ولی حضور کی نالین پہ جھکنے کے لیے بنائے گئے گل سمجھ آئیے توجہ رکھو ادھر میرے ال تکو میری آنکھاں شیر ہونا تو اکھاں وچ اکھاں پاؤ صدیق اکبر پاک کے لیے بھی دنیا نہیں بنائی گئی صدیق پاک کو مصطفیٰ کی سواری کی نکیل پکڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے دنیا مولا علی کے لیے بھی نہیں بنائی گئی علی پاک کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وانج دنیا وچ تے آنکھ ادوں تک نہ کھولی جب تک محمد نہ بولو پتر ادھر توجہ کرو بیبا جے تو آئے حضور واسطے ادھر توجہ کر ایک ایکھن بار کرنے بول نعرے دے جواب دے نعرہ رسالت اے گل کرنی ہے تو تھے بہو نہیں اٹھ کے نس جاؤ نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور کا ذکر صرف وہ بندہ سنے جو حضور پر نور سے عشق کرتا ہو اور جسے میرا درد سمجھ میں آئے کائنات سارے کی ساری یہ دماغ میں رکھو تو پھیلی ہے بولو منہ سے کیا ہے پھر بولو کیا ہے یہ مرید میرا ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بالا اقبال نام ہے اس کو بالا پیار سے میں کہتا ہوں تو یہ یہاں پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر نہ ہوں اینو دے ملوی لے دے جان قسم رب دی ہو کون ہے ہٹ پچھے تینوں بیٹھ دا نہیں پتا آگے آگے سٹیج پر چڑھ کر میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ کوئی بندہ چونچرا نہیں کرتا ٹوپی بھی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے بھی یہ نال ہے چپ ہو جاؤ تو پھیلی ہے یہ تقریر میری ہے یہ لڑکا میرے ساتھ تو پھیلی ہے اوہ کہانی ساری مصطفیٰ کی ہے کائنات ساری تو پھیلی ہے گل سمجھ آئیے سارے بولو ہاں ہے بولو صاحب ساری کائنات تو پھیلی ہے یہ تو آگے پیچھے نہیں ہٹنا میں جدو یہ گلنا کرتا تو کئی بابے دے بھی بندے باندر پہ نہیں بابے دے محالف دے نہیں او بھائیا بابا میرا سنگی سی تو میں بابے دا سنگی تو ساری دنیا نو یہ پتہ ہے کسے تو لکی چھپی گالے ہے ہی نہیں لیکن پٹڑی پر رہنا ہے آپ نے پٹڑی پر پٹڑی یہ ہے کہ دنیا کے کسی اور بندے کے لیے کائنات نہیں بنائی گئی دماغ میں رکھ لو کائنات فقط ایک ہستی ہے جس کے لیے بنائی گئی وہ محور ہیں وہ مرکز ہیں وہ اصل ہیں وہ حقیقت ہیں وہ خلیفہ مطلق ہیں وہ نائب اعظم ہیں وہ محمد ہیں وہ احمد ہیں وہ عاقب ہیں وہ عاشر ہیں وہ ناصر ہیں وہ منصور ہیں اور وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ غفور ہے اور وہ تنے تنا ہے منزعون عن شریک فی محاسنہ ان کے محاسن میں حسن پاک بھی نہیں ہے ان گل سن سکتے ہو تو سنو ان کے محاسن میں مولا علی بھی شریک نہیں ہے ان کے محاسن میں صدیق و عمر بھی شریک نہیں ہے اور رہن دے اجے تھلے لیول دی گل میں کیتی ہے ان کے محاسن میں 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں شریک وہ خود فرماتے فضلت علی الانبیاء مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے فرمایا جڑے کمالات جڑیاں شانہ جڑیاں عظمتاں میں محمد وچ پائیاں جاندیاں فرمایا انبیاء اس گلی میں سے بھی نہیں گزرے فضیلت کی اس گلی میں جس گلی کی ہر نکڑ پر میری عظمت کے جھنڈے کھڑے ہوئے ہیں بولو گل ساری ہن بولو گل ساری نہ 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری اس گل نو سمجھو اونج محبت وچ پاگل ہونا اور گل ہے تسی لاکھ باری ہوئے رہو جتھے مرضی ہے جاؤ میرا کیا ہے میری جُتی نو نہیں پرواہ
لیکن تساں میں نو بلایا تو تساں جے یہ آکھو بھی تساں میرے کو اپنی مرضی دی گل سنو گے بڑی غلطی تے ہو. میں تو پہلے کہہ چکا میری مثال اس رچ دی ہے. گلاں تو میں سنا کے جانیاں نا اپنے حضور نو راضی کرن واسطے بس. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تساں من دوجی باری نہیں بلانا نہ بلاؤ کہ بلا ساڑے گاہ کی بہت نہیں ساڑے کو ٹائم ہی نہیں. واللہ العظیم رب کائنات کی وقت ہی نہیں ہمارے پاس. بات حضور کی ہے بس حضور کی ہے بس حضور کی ہے. یاد رکھ لو یہ کون کھول کر. ہن جڑا حدیث سننے واسطے جے تیار ہو تو سناواں. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اول خط اللہ تعالی عز وجل فی الکتاب الاول انی انا اللہ لا الہ الا انا سبقت رحمتی غضبی ومحمد الرسولی ومن يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فله الجنہ. ذرا ان ترجمہ ذرا سماعت فرما لے ذرا دلاں نال ذرا جمع شمع کر کے طاقت ساری اپنی. فرمایا عبداللہ بن عباس چاچے دے پتر حضور دے فرماندے نے سائیاں فرمایا اللہ جدوں لکھنا ایجاد کیتا ہے کتابت ایجاد کیتی تحریر ایجاد کی تھی. کیا کی تھی؟ یہ مطلب تخلیق کی تھی. اجے لکھیا ککھ نہیں گیا لکھن ہے ہی نہیں اجے. سمجھ آئیے تو ہونے پہلی بار لکھنا پیدا ہویا ہے. اجے کچھ لکھیچا تو لکھت رب نے تخلیق کی تھی. لکھت تو قلم تخلیق کی تھی تو لوح تخلیق کی تھی. کتاب اول تخلیق کی. سب سے پہلے جو بات اس نے لکھی اجے نہ آدم پاک تے نہ عبادت پاک تے نہ عبودیت پاک. یہ تواڈے جملے تانوں سمجھ آ جان تے ابھی کوئی عبادت بھی اور عبودیت بھی کک بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ لکھیا کہ میں ہاں اللہ. کیا لکھیا میں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول. اجے آدم پاک دا وجود ہی کوئی نہیں. چن مکھنوں اے جتنیاں شانہ میرے مولوی بھائی بیان کرتے ہیں حضور نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر. اے چن مکھنا وچ اتنی گل نہیں گل وچ ہو رہے. او گل جڑی وچ ہو رہے او گل ساری سرکار دی. زور سے بولو زور سے بولو زور سے. نعرہ رسالت میں نعرہ لگاتا ہوں جواب مردوں کی طرح دیں. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اب ذرا جملے غور سے سنیں. اچھا یہ اولوں خط اللہ عز وجل فی الکتاب الاول. خطہ لکھیا پہلی لکھائی لکھی مالک نے. اور یہ دماغ میں رکھنا فرشتیوں کو نہیں لکھوایا. فرشتے تو ہے ہی کو نہیں سن لکھوایا کو فرشتیوں کو نہیں لکھایا. دھیان سے رکھیو یہ فرشتے بعد میں. حق تعالی نے اپنے دستے قدرت سے لکھا نام محبوب. تو یہ چند مکھنوں کلیجے جو ٹکڑے ہو جے صرف وچ رسالت نبوت دی حضور دی گل ہے نا تو پھر تو کوئی نہ نہیں ہونا چاہیے سی. بعد میں جناب جدو سارے نبی آئے پھر حضور بعد میں آمدے پھر نمازاں روزے ذکراں دی تبلیغاں ہو جاندیاں پھر حضور دا وصال ہو جاندا. پھر اللہ فرماتا بہت چنگا کام کر رہے ہو محبوب تساں باقی سارے بھی چنگا کیتا تساں بھی چنگا کیتا. گل تو نیری یہ ہے نہیں. اجے دی عبادت بنائی نہیں گئی. اجے احکامات ہے ہی کو نہیں تے حضور دا نام پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حضور سے وہ تعلق ہے جو مخلوق کی عقل سے ماورا ہے. مخلوق کی عقل اس تعلق کو نہیں پا سکتی جو رب کو تعلق ہے. اور لگے ہاتھوں میں آپ کو اس کی دوسری دلیل دے دیتا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اس سے حساب نہیں ہوگا.
انس بن مالک اس کے راوی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یوقف عبدان بین ید اللہ تعالیٰ، بندے پیش کیے جائیں گے اللہ کی برگاہ میں، ایک کا نام احمد ہوگا دوسرے کا محمد، اور اللہ پاک ان کو دیکھے گا اور دیکھ کر فرمائے گا یأمر اللہ تعالیٰ بہما الی الجنہ، نس جاؤ جنت اچ نس جاؤ. یہاں علماء کرام تشریف فرمائے ہیں ہمارا یامرو کا معنی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اگر کسی بھائی کو گرامر آتی ہے تو اس کو پتا ہوگا ہمارا یامرو کا مطلب کیا ہے. اللہ حکم دے گا چلو نس جاؤ جنت جاؤ، نہ کوئی سوال تو نہ کوئی بھائی جاؤ. تو وہ جاتے جاتے کہیں گے ربنا بما استحللنا الجنہ ولم نعمل عملا یجازینا الجنہ، سانو پہ جنت جو بھیجنا ہے اساں وہ نیکی کیتی کوئی نہیں جس دی جزا اے ملے کہ حساب ہی نہ ہوئے. کہ آخر کوئی ایسا عمل ہوگا نا جس کی جزا بغیر حساب کے جنت دی جائے گی، تو ہم نے تو عمل لم نہ عمل. یہ صرف آپ لوگوں سے کلام نہیں میں کر رہا ہوں، یہ صرف علماء کرام سے میں عرض کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے نام بھی آپ کے معلوم نہیں ہے، معافی دینا مجھے، لیکن آپ کو گرامر اگر معلوم ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ یہ کون سے حروف ہیں، اور اگر لم مضارع پر داخل ہو تو اس کو کیا کرتا ہے، اور اس میں لفظی تبدیلی کیا آتی ہے اور معنوی تبدیلی کیا آتی ہے. لم نے مضارع پر آ کر نعملوں کے لام کو مضموم ضمے کو ہٹا کر اس کو جزم دے کر مجزوم کیا، یہ ظاہری تبدیلی ہے. معنوی تبدیلی کیا، لم نعمل، کبھی ہم نے اچھا عمل کیا ہی نہیں ہے. اگر میں معنی غلط کر رہا ہوں تو اٹھاؤ تلوار اور میری گردن کاٹ کے پھینک. لم نعمل، ہم نے تو کبھی کوئی عمل کیا ہی نہیں جس کی جزا ہم کو یہ مل رہی ہے. جدو میں یہ گلاں کرتا ہوں تو کچھ چند سر پھرے مولوی جڑے خشک قسم دے ملا نے وہ بعد میں کہو اپنی تقریروں سے سب کو جنت میں داخل کروں ہے. میں نہ کروں جنت میں داخل، جنت تواڈے پیو دی ہے، جنت ہے ہی امنا دے لال دی. تو ان جدوں دو چیزاں پیش نظر آتی ہیں، ایک طرف گناہگار ایک طرف جنت، اور تو میں جس نسبت کی فضیلت بیان کرتا ہوں وہ نسبت گناہگار کو گناہ سے نہیں، گناہگار کو سرکار سے ہے. تو ساں اس راز نو سمجھو، راز نو آپ ہوش کرو کہ وہ دو بندے جو ہیں وہ یہ جنت میں جانے، ہم نے تو عمل کیا ہی نہیں. پھر اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ تو انہوں میں دس دوں تیرا نہ کیے ہوئے اکھے جی محمد، اور تیرا نہ کیے اکھے جی احمد. اللہ فرمائے گا اے ہی گل ہی تیرے تو حساب نہیں لیا، اے ہی گل ہی جو تیرے تو حساب نہیں لیا. میں نے اپنے اوپر انی علیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ احمد ولا محمد، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیا، خود کسی اور نے نہیں کی، خود لازم کی ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا اس کو میں دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. کس نے لازم کی؟ بولو 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 بولو، کس نے لازم کی؟ اور بولو اپنے ہوتے یہ گل کہیں لازم کی تھی؟ اور بیلیوں مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ لوگوں سے یہ کلام اتنا مشکل کرنا چاہیے یا نہیں. یہ میں اپنی محبت کی بنیادوں پر کر رہا ہوں جیسے اللہ اپنی محبت کی بنیاد پر اپنے اوپر لازم کر رہا ہے. اور پوچھو رب نو کہ رب دا حضور نال تعلق کی ہے. ساری زندگی سر کھپاندے رہو تو انہوں اس تعلق دی نہیں سمجھ آئے گی کہ رب دا تعلق محبوب نال ہے کیا ہے. بابے خادم نظیف نے 4 دیہڑے گلاں کیتیاں نا حضور دیاں تو دنیا تو گیا جناب تو خلقت خدا امڑ پڑی تو میرے کو تو پہلے ہی پتا تھا، مجھے اطلاع ملی بابا فوت ہو گیا. میں کہا ویکھے سویرے جنازہ کیوں نہیں ہوندا؟ میں نہیں، اس میں کوئی میرا فقر ولایت شامل نہیں، میں ایک راز کو جانتا ہوں، ایک نکتے کو جانتا ہوں. ہم نے تو رات کو کہہ دیا تھا بھائی سویرے جناب تاریخ ساز جنازہ ہوگا، چونکہ ہمیں ایک نکتے کی خبر ہے کہ تیرے در پر آقا جو گر گیا ہے رب نے اسے رحمت میں لے لیا ہے. اے گل بابے خادم دی نہیں، گل ساری
اچا بولو گل ساری تو تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی حضور دیش کی چلا ہو جائے جے کدے بلے بلے نہ ہوئے میری تون وڈ دینا یہی گل یہ نقطہ مینوں تو ہن سمجھ آیا 1400 سالاں بعد تو 1400 سال پہلے جناب یہ نقطہ سمجھ آ نہیں گیا حسان بن ثابت کو بولو نعت خانو تساں سارے نعتاں پڑھدے ہو تساں غور نہیں کدے کیتی انہاں کہا میں قسم چا کے آدا میں حضور دی نعتاں اس واسطے نہیں پڑھدا کہ حضور دا نام اونچا ہوئے انہاں کہا میں مصطفیٰ پاک کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ محمد عربی کی شان اونچی ہو اور ان کی تو اونچی کر دی ہے رب نے میں تو ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میری شان اونچی ہو جائے یہ نقطہ ہے جس کی مجھے سمجھ ہے آپ حضور کا نام لیں دیکھیں آپ کا عالم کیا ہوتا ہے یقین فرما سارے بولو سارے بولو سارے بولو 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 ہاتھ کھڑا کر بولو نوجوانوں تمہاری مفت میں مغفرت ہو جائے گی حضور کا نام ایسے ہاتھ اونچا لے کر کے زندہ آباد زندہ آباد ہوں تو گل سمجھ آ رہی ہے اچھا میں ہوں ایک تواڈے کول سوال کرنا چاہتا جی اجازت دیو مینوں تے بڑے ادب نال اجازت دیندے ہو یہ جے کدے نیری رسالت تے نبوت دا مسئلہ ہے بھائی حضور پاک دی رسالت دی وجہ تو یہ عزت ہے تے حضور دی نبوت دی وجہ تو یہ عزت ہے جے کدے نیرا یہ مسئلہ ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کا نام قیامت کے دن الیاس ہوگا وہ دے کول سوال ہوئے گا تقریر دعوت اسلامی علی نے چھک لینا اپنے پاسے پہ گل پہ ساڑھے پیر دے بارے دے بتاؤں نام لے کے پہ کرتا ہے اگے نواں نام لے رہے ہیں جس کا نام یوسف ہوگا وہ بھی حساب دے گا جس کا نام ابراہیم ہوگا وہ بھی حساب دے گا جس کا نام یونس ہوگا وہ بھی حساب دے گا جس کا نام شعیب ہوگا وہ بھی حساب دے گا جس کا نام ایوب ہوگا وہ بھی دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا وہ بھی دے گا تو اب لاہور والے ہو ذرا غیرت مند جوان ہو تو مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے اللہ نو حاضر جان کے دس ہو تو یہ ابراہیم نبی کا نام نہیں موسیٰ عیسیٰ شعیب یونس ایوب یعقوب یوسف انہاں ساریاں دے ناماں تے جدا نام ہوئے انہوں کوئی رایت کو نہیں یہ دا مطلب ہے گل صرف نبوت اور رسالت کی نہیں گل صرف نبوت اور رسالت کی نہیں حضور کا تعلق اللہ سے کچھ ایسا ہے جو سمجھنے والوں کو سمجھ آئی ان سمجھنے والوں میں کوئی داتا بن گیا کوئی خواجہ چان مکھڑوں گل وچ حضور ضرور ہے جیڑی رب تعالیٰ دی تو محبوب دی ہے اور وہ بڑی خاص کوئی راز ہے جس کو تم پا نہیں سکتے تم جس کو پا سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اے لوگو میں بھی درود بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجے جاؤ نال میرے فرشتے بھی نال رلے ہوئے میرے فرشتے بھی نال تو تسی لگے رہو درود پڑھی چلو مخلوق کو محبوب کے ذکر پر ابھار رہا ہے اور پھر لالچیں دے رہا ہے کیا چاہتا ہے روزی وہ بھی دے دوں گا کیا چاہتا ہے جنت وہ بھی دے دوں گا کیا چاہتا ہے پل صراط سے گزرنا وہ بھی ہو جائے گا کیا چاہتا ہے خاتمہ بالایمان وہ بھی ہو جائے گا بس میرے محبوب کا نام لیے جا نعرہ رسالت آر دیے نہ پار دیے سارے بولو گل ساری گل ساری گل ساری اب آپ غور کیوں نہیں فرما رہے غور کیوں نہیں فرما رہے تمہیں کیا چاہیے وہ تمہیں دیتا ہوں ہوش کرو ہوش ہے جی دماغ ہے نا تمہیں کیا چاہیے وہ تمہیں دیتا ہوں اللہ فرما رہا ہے تمہیں کیا چاہیے روزی تو دیتا ہوں خاتمہ بالایمان تو دیتا ہوں قبر کی وحشت کا دور ہونا تو کرتا ہوں میدان معاشر میں عزت تو دیتا ہوں یا اللہ اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے کہا اس کے بدلے میں وہ کر جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس کے بدلے میں میرے محبوب کا نام لینا ہے ہر شے دینے واسطے رب تیار ہے ایک پیچھے گل رہ گئی
ایک طبقہ اس امت میں وہ تھا جو کہتا ہے ساڑا ویزا لگ جائے, ساڑا کم ہو جائے, ایسا امریکہ جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, ویزا نہیں لگا. ایک بندہ میری چیز جائیداد نہیں بک رہی, بڑا سال ہو گیا, بڑا پریشان ہے, جائیداد نہیں بک, زمین نہیں. ایک بندہ میری چیز بس دکان بند ہے, سیل کدے ایک ہفتہ ہوندی ہے, ایک ہفتہ نہیں ہوندی. یہ سارے طبقات کو لو. ایک گروہ یہ ہے, ایک گروہ وہ ہے جو مسیتوں پہ نکڑ میں بیٹھا ہوا ہے, یا اللہ سانو کچھ نہیں چاہیے, تو سانو بڑی عزت دے دیتی, سب کچھ ہو ہن ساڈا خاتمہ ایمان تے بس جانے جانے کلمہ نصیب. ایک طبقہ یہ ہو گیا کلمے والا اور قبر کی وحشت سے آزادی مانگنے والا. ایک طبقہ وہ ہو گیا کون سا, دنیا کی دولت مانگنے والا. ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو نہ جنت سے سرکار ہے نہ دوزخ سے. جانتے ہو وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ ہے عارفوں کا طبقہ. کس کا طبقہ؟ عارفوں کا, عارفین کا. اس طبقے کی ایک عجیب و غریب حالت ہے, وہ کہتا ہے جنت بھی نہیں, اصل کی کرنی ہے جنت, تو تیری دوزخ کو نہیں ڈر لگتا. سن چاہیے تو سن کے چاہیے مولا تو چاہیے, سن تو تم چاہیے. جس طرح کہ رابعہ بصریہ, جیسے کہ حسن بصری, جیسے کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحان, جیسے کہ محبوب الہ, جیسے کہ فرید الدین گنج شکر, جیسے کہ سلطان العارفین سلطان باہو, جیسے کہ حضرت داتا علی حجویری. یہ افراد کیا کہتے ہیں, بس تو ہی چاہیے. اب طبقے دیکھو کتنے بنتے چلے گئے. دنیا کی طلبگار, خاتمہ بالایمان اور دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب, دوسرا طبقہ. اور تیسرا طبقہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو چاہیے. فرمایا محبوب اعلان کر دے, کر دے, بس کر دے. محبوب اعلان کر دے. ہے کوئی جس کی روزی میں برکت نہیں ہے تو صلی علیہ, مجھ پر درود پڑے, میرا رب کہتا ہے اس کو روزی دوں. لو جی امت ایک طبقہ گیا, لایا حضور دے ذکر پیچھے دوسرا طبقہ. کہا محبوب یہ جو کہتے ہیں نا خاتمہ ایمان بھی ایمان میں, اپنے منہ سے اعلان کر دے مجھ پر درود پڑھو. میرا رب کہتا ہے جو مجھ پر درود پڑھے گا فوت ہونے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے. پیچھے رہ گیا عارفاں دا طبقہ, تو فرمایا محبوب ان سے کہو کہ مجھ پر درود پڑھو, میرا رب کہتا ہے قیامت کے دن بغیر پردے کے تمہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. کوئی چوتھا گروہ ہے تو لے آؤ سامنے. قبلہ منشا یہی ہے سارے کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا شاہ تیرے حسن و جمال کی. جو کوئی جس دا عاشق ہووے اچھا بولو اگے, جو کوئی جس دا, سچ بولو, جو کوئی جس دا, جو کوئی جس دا, پھر بولو اچھا. میں تو انہیں کوئی گل سمجھانا چاہنا, جو کوئی جس دا. کتھے ذات الہی تو کتھے تیریاں زلفاں دی قسم, کتھے ذات رب رحمان ودہا تیرے مکھڑے دی قسم, کتھے رب رحمان دی شان تلاغ سے مبیعاز البلد وانتا حلم بیعاز البلد. اسا انہاں گلیاں دیاں قسماں نہیں چک دے محبوب, پر چک دیاں تے تلیاں تیریاں لگ دیاں. جو کوئی جس دا, سارے بولو جو کوئی جس دا, گل اسے دی لکھ لکھ مکر بانے کر کے, لکھ لکھ اچھا بولو, لکھ لکھ مکر بانے کر, او دے ہی مرنے مردہ. ہوں اساں کے کرداں, ساڈا کوئی قصور کو نہیں, گستاخی معاف کرے ساڈی, سانو اور کچھ نظر نہیں آوندا. سائیں سائیں زمین و آسمان در محمد ہی محمد ہے, کہ بس دونوں جہان در محمد ہی محمد ہے, مکان و لا مکان در محمد ہی محمد ہے. وہی اسم مسمى ہے, وہی ہے صورت معنی نگاہ عارفان در محمد ہی محمد. اللہ سبحانہ وجلہ والا اتنے مہربانیاں فرما رہا ہے جی امت پر. جناب اے جتنا تو اسلام ہے دسو تو میں سارے علماء کرام دے میں جوڑیاں دا غلام ہاں. ان علماء کرام دی صرف توجہ دا طلبگار ضرور ہوں میں, تساں ساریاں دی توجہ بھی چاہیے, ان علماء دی توجہ چاہیے. اسلام ہے کیا کدے سوچیا ہس کے جی دیکھ لیا اللہ پاک فرماتا جا ہسن والا تینوں بخش دیتا ہے. یا اللہ میرے ہس نال تینوں کی ملیا, او فرمایا جا کم کر,
इंज मेरा महबूब हस के गल करदा सी, तू हजूर को समझ तो सही, तेरे हाथ में जो इस्लाम है वो सारे का सारा अंदाजे मुस्तफा है। गल सारी चन मखणो है सारा इस्लाम जेड़ा भी नमाज तुसी लै लो। हाँ हजूर ने नमाज पढ़दे पढ़दे इंज उत्ते तकिया ना, नमाज इस्तिस्का सी पढ़ा रहे सन, इंज करके उत्ते तकिया सही अगों तो आवाज नहीं आई मेरे आका मौला गरीब नवाज, इंज ते नहीं ना पढ़ी दी नमाज, तुसा नबी हो रसूल एक ही करते हो, तुसा जी इंज करोगे तो और की करनगे। इत्थे कह नहीं दिता जाता, किसी वड्डे नूं कहा जाता है, वड्डे शागिर्द नूं कहा जाता है, और यार तू बंदा बना है, तेरे को गलती नहीं होनी चाहिए है। वड्डे पुत्र नूं भी इंज कहीदा है कि नहीं कहीदा? ये तो रसूलों के इमाम ने, तो नबियों के सरदार ने, तो जे इंज करके तकिया तो तू आवाज आती ना, इंज नहीं करीदा। सानू जो कुछ आखना है बाद विच आख देना, नमाज तो पढ़ लो ना, गल्लां बाद विच कर लै सब। इंज तो उतों आवाज नहीं आई, इन्हें नमाज भी इंज की उतों आवाज आई, असां भी तुहानू पे तकदे हैं। तुहानू जी हजूर दी समझ नहीं आ रही, चले हो तो दीवाने हो। बोलो जोर से बोलो, ये अंदाज देखो, ये अंदाज देखो, ये रंग देखो। इंज नहीं फरमाया महबूब जी इंज नहीं करीदा, नमाज पढ़ लो, ये तुसा इंज करके करना, पिछले क्या करना है? तुसा तो तरबियत वास्ते भेजे गए हो, चंगी तरबियत पे कर दे हो, नमाजा में इंज पे कर दे हो। आखिया नहीं कद न रात कर लो बाबा जय काफिज, महबूब जी असा भी तुहानी पे तकदे हैं, तुसा सन तकदे हो अख विच आखे, तो बाकी सब काखे अख विच फरमाया महबूबा आखे। ते सोने जो तुम उत्ते तकदे पे हो, फलन वल्ले जिन्ने का किबलतन तरदा, गल किबले दी है महबूब जी, उत्ते इंज करके तकिया, महबूब जी रुख तुम कर लो, वो किबला के जिधर रुख कर लो किबला उधर बढ़ा दे दो। बंदे गल्लां करदे ने जनाब काबा शी काबा, और मैं आखा काबा ज़्यादा अल्लाह ताला तशरीफ मोहम्मद तकरीमा, अल्लाह इस काबे की हैबत में अजमत में इजाफा करे, तो दुआई खुदा दीजिए, वो गल काबे दी नहीं जे चले हो। तो अनके पता हजूर का मकाम क्या है, हजूर गौस पाक की 11वीं शरीफ के बारे एक शेर सुना देना, उन्होंने शान है जो कुछ आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है, ठीक है ना। फतवा जेड़ा सीधा बरेली जाए, कोई मां जमे पुत्र भेजे उधर फतवा। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं और परवाने हैं, और परवाने जो होते काबा पे निसार, हे और परवाने हैं जो होते हैं काबा पे निसार, शम्माई के तू है के परवाना है काबा तेरा। आगे गौस पाक की शान में फरमाते हैं सारे अक़ताब जहां, ये सारे अक़ताब जहां करते हैं काबा का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते काबा का तवाफ, काबा करता है, काबा करता है तवाफी दर वाला तेरा। आला हजरत, आला हजरत। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे बताओ तवाफे दरे वाला कौन सा दरे वाला है? बस
کیوں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون لگا جے دیو جواب مینوں طواف درے والا کون سا درے والا ہے اگر بغداد کے درے والا پہ کعبہ طواف کرے تو پھر مدینے کا عالم کیا ہوگا ہن بولو گل ساری حضور پاک نو سمجھو حضور پاک دے مار مٹو حضور پاک دے مار مٹو ہے عاشق اننے بابے نال مینوں محبت پتہ کیوں ہوئی بابے خادم رسول میں تو انگاؤں جیسا راز دی میں نہیں تھا جانتا بابے بابا کون ہے کیا نہیں وہ بابے انہوں نے شہرت زیادہ تو ہی ممتاز قادری صاحب دی شہادت تے جدوں بعد انہاں وہ معاملہ اٹھایا میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا علی سرکار کے پاس تو ویسے لیپ ٹاپ ہوتا ہے نا اس سے کوئی پروگرام کچھ چل رہے تھے وہ میں نے اس کو بولا اپنے ساتھی کو یار وہ نکال اگلے دن میرا ٹی وی پہ تھا پروگرام ہے تو میں نے کہا یار یہ نکالنا کل کا ان کا پروگرام انہوں نے کیا کیا ہے تو آج میں نے جانا ہے تو کل مجھے اندازہ ہو جائے ان کے پروگرام کا تو وہ نکالتے بابے دی آگے ایک فوٹو بڑے مدت دی گل ہے بابے دا کلپ ایک چڑیا اور بابے آگا حضور نال محبت کرو یا نہیں واہ حضور نال محبت کرو گے کیا کرو اور میں اس عارف بھائی نے بولا اس مولوی دا نام کی ہے عارف صاحب نے مجھے کہا اس کا نام ہے خادم حسین رضوی میں کہا یار اس بندے دی گلاں وچ کرنٹ اس گل بڑی قیمتی کیتی انے واہ انے اور یہ گل پترو تانوں وہ بندہ دس سکتا ہے جیڑا حضور نو جاندا ہوئے حضور نو جاندا ہو بھائی تانوں سمجھ ہی نہیں حضور کے نے چلے ہو تساں سادے سدھے بندے ہو چاہتے کہ ہو کہ دنیا چ چاہتے ہو وہ بھی ملے گی قبر وچ چاہتے ہو ملے گی اشر وچ چاہتے ہو ملے گی وہ تانوں سمجھ ہی نہیں چند مکھڑوں یہ وہ سکہ ہے جیڑا ہر تھان چلدا ہے یہ وہ کرنسی ہے حضور دی محبت دی جیڑی ہر جگہ تے چلے گی دنیا تے بھی چلے گی قبر چ بھی چلے گی اشر میں بھی چلے گی نعرہ رسالت حق محمد ہاتھ چک کے بولو حق محمد سارے ہاتھ چکو ذرا اٹھائیے نا دونوں ہاتھ حضور کے لیے بولیں مل کے بولو حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نعرہ رسالت آج ہم جن بزرگوں کے سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی و نور اللہ مرکزہ شریف اللہ پاک ان کی قبر کو منبع انوار بنائے اور میں سمجھتا ہوں یقین کرو اگر میں وہ منظور شاہ اور انہوں دیا تھے کوئی کرامتوں دو چار بیان کرنا انہوں نے اتنا فائدہ نہیں سی ہونا قبر وچ یہ تسی سن لو سارے جڑے انہوں دے کوئی پچھلے ہیں سنگی وہ سارے سن لو میں نہیں پتا اور میں جاننا بھی نہ چاہتا میں حق دی تو سنا کے جا رہا ہوں اس لیے پیر زیادہ مجھے لائک نہیں کرتے میں آپ کو سچی بات بتلا کر جا رہا ہوں اگر آپ مجھ سے ان کی شان ولایت سنتے اور مجھے کوئی کتاب بھیج دیتے میں ان کی کرامتیں بیان کرتا ہوں ان کو قبر میں اتنا فائدہ کبھی بھی نہیں تھا ہونا جتنا اب ہوگا ہن تساں مینوں یہ سمجھ رہے ہو کہ میری تقریر نال فائدہ ہو یارا خوف خدا کرو میں تو خود نے کھٹو ترین ہوں تم سب کے جوتوں کی خاک بھی مجھ سے افضل ہے فائدہ مجھے بھی ہوگا اور انہیں بھی اور آپ کو بھی اور فائدہ ہوگا اس لیے کہ نام مصطفیٰ لیا ہے اگر نام محمد را نجا ورد شفیع آدم یہ جائلہ جڑیاں دیاں گلاں نہیں یہ جس جنے دی کتاب لکھی ہوئی شرح ملا جامی پڑھا دیں نا مدرسیاں وچ یہ اس جنے دا شعر ہے حضرت عبد الرحمن جامی دا آپ فرمان دیں اگر نام محمد را نجا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح ازغر کے نجینا فرمایا نہ آدم پاک کی توبہ قبول ہوتی تو نہ نوح پاک کی کشتی کو کنارہ لگتا ادھر کنارہ بھی لگ گیا ادھر توبہ بھی قبول ہو گئی چونکہ وچ جے نام محمد تھا حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد بس وعدہ کرو حضور نال وفا کرو گے
اور اے گل ذہن چ رکھنی ہے جیڑا بھی حضور دا نام لوے بابے اور دنیا تے آئے انہاں اپنا کردار ادا کیتا حضور نال محبت کی دنیا تو ٹر گئے پیچھے اللہ کرے انہاں دے صاحبزادہ صاحب بھی وہی کام کرن جڑا بابے اور کیتا اور یہ بھی دعائے سارے علماء اہل سنت وہ کام کریں آپ سارے کے سارے کان کھول کر سن لو ہمارا علل اعلان یہی ہر جگہ پر ایک ہی ہمارا یہ بیان ہے کہ میاں جو حضور کے لیے نکلے گنڈیریاں بیچنے والا بھی ہو اس کا بازو بن جانا دڑوں میں نہ پڑنا تقسیم نہ ہونا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا جیڑا تواڈے وچوں حضور دا نام لوے انہوں آخنا اساں تیرے نال ہیں چونکہ گل میاں تیری نہیں گل سرکار